قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ وَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً وَإِذَا بِوَلَدِهِ الْحَسَنِ قَدْ أَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةَ عَيْنِي وَثَمَرَةَ فُؤَادِي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء صلوات فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء صلوات وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها الصلوات. وقال جبرائيل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي ألا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلوات. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي ثم لا يفوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة محمد وآل محمد. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموما إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. وقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھیے محمد والے محمد کی ذات. ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے اپنے مرمحین کو صالح ثواب پہنچائیں، اور خصوصی طور پہ آج کی نیاز کا اہتمام جن احباب کی طرف سے کیا گیا ان کے مرحومین کے لیے. سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ابتدا ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور ابتدا ہے محمد و آل محمد کے نام سے کہ جن کے لیے یہ کائنات خلق کی گئی، اور تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون دیتا ہے جیل کو جو کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، اور علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے، اور میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے، اور کفن کے پہ خاک شفا سے لکھا ہو ناد علی، بس یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے، اور غم حسین امانت ہے آج کی محسن، یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد کے ساتھ۔ مہمان کرام، مجلس شوائم سید الشہداء کا آغاز امامی مشن میں ہو چکا ہے۔ جو حضرات مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ حال میں جلدی تشریف لے آئیں، کیونکہ نماز سے پہلے مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی، تو اگر آپ بعد میں آئیں گے تو آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آج انگلش میں قبلہ ذریعہ زیادی صاحب بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ذاکر البیر ندیم جعفری صاحب بھی موجود ہیں، اور قبلہ مولانا سید مظفر حسین نقوی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے امامی مشن میں تشریف لیں تاکہ آپ آج کی مجلس سے محروم نہ رہیں۔ مجلس کے آغاز میں گزارش کریں گے جناب ڈاکٹر مشہور صاحب سے قرآن ممبر ہوں اور نذرانہ عقیدت پیش کرے برگاہ محمد و آل محمد نے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک سلوات اور بھیج دیجیے۔ ایک ذرا زوردار سلوات۔ غم حسین پہ فتوے لگانے والوں سنو، غم حسین پہ فتوے لگانے والوں سنو، تو ہے یزید کا نوکر حسین جانتے ہیں، تسلیاں نہ دو اس پر پلٹ کے آنے کی، تیرے ارادے کو اکبر حسین جانتے ہیں، غم حسین پہ فتوے لگانے والوں سنو، لگا رہے ہیں نگاہوں سے چار زینب، لگا رہے ہیں نگاہوں سے چادر زینب، کہاں لٹے گی یہ چادر حسین جانتے ہیں، کہاں لٹے گی یہ چادر حسین جانتے ہیں، فراق حضرت عباس کوئی کیا جانے، فراق حضرت عباس کوئی کیا جانے، لگا ہے نیزہ جو دل پر حسین جانتے ہیں۔ آخر میں فرشتے قبر میں میری نہ کچھ بول سکے، جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں۔ ایک اور سلوات بھیج دیجیے۔ نماز روتی ہے پھر سے حسین آ جائیں، نماز روتی ہے پھر سے حسین آ جائیں، اٹھا کے پردہ غیبت امام آ جائیں، اٹھاؤ ہاتھ نمازوں میں مشہور کرنے یزیدیوں کا قتل عام، آ جائیں امام آ جائیں۔ ایک سلوات اور بھیج دیجیے۔ شب عاشور کیسی گزری؟ ابھی گزری ہے 9 پھر 10 آج 12 ہے۔ شب عاشور گزری جا رہی ہے،
سحر بن کے قیامت آ رہی ہے، شب عاشور گزری جا رہی ہے، سحر بن کے قیامت آ رہی ہے، یہی سچ ہے اگر محسوس کر لو، یہی سچ ہے اگر محسوس کر لو، اذاں اکبر کی صحرا کا گا رہی ہے، اذاں اکبر کا صحرا گا رہی ہے، اذاں اکبر کا صحرا گا رہی ہے، شب عاشور گزری جا رہی ہے، ابھی بازو سلامت ہیں چچا کے، ابھی بازو سلامت ہے چچا کے، سکینہ کس لیے گھبرا رہی ہے، شب عاشور گزری جا رہی ہے، نظر شبیر کو یہ آ رہا ہے، ردا زینب کی چھینی جا رہی ہے، شب عاشور گزری جا رہی ہے، کس دولہا کی مہندی کی مہک ہے، عزا خانوں کو جو مہکا رہی ہے، کس دولہا کی مہندی کی مہک ہے، عزا خانوں کو جو مہکا رہی ہے، آخر میں لاش سے لپٹی ہوئی کہتی ہے ماں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی ہے ماں مارا گیا، اس ضعیفی میں میرا اکبر جواں مارا گیا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس ملک الناس الہ الناس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نادر لیم مجائب تاجد نکاف نوائب کل ہم و امن سنجلی برزقا یا لہو بن پونتکا یا محمد اللہ تکا یا لیونا حد ریالی۔ گزارش کرے ایک میل ویسے قرآن ببروں اور نذرانہ عقید پیش کرے بارگاہ محمد وال محمد، دودھ بڑی محمد وال محمد صاحب۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گٹھنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین،
بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کے میں نہ گھبرائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، دور افتادے سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، گزارش کریں گے جناب نیاب بھائی سے وہ روکنے میں برہوں ذرانہ کی پیش کریں بارگاہ محمد والے محمد نے، ان کے بعد ملک ناصر صاحب ذاکر ندیم صاحب کی فرمائش پہ صرف ایک قصیدہ پڑھیں گے۔ نیاب بھائی آج بسم اللہ۔ دوران ادائیگی کوئی کمی رہ جائے نہ تو ہم ذاکر نہ مقرر دعاؤں کی طرف بسم اللہ۔ تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر، تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر، تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر، میرے بھائی میں تیرے ماتھے پہ سیرا دیکھوں، میرے بھائی میں تیرے ماتھے پہ سیرا دیکھوں، یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر۔ دوسرے شعر میں بہن کی مجبوری اور مفلسی دیکھیں، بہن فرما رہی ہے تم جو مصروف ہو جو شادی میں نہ لینے آؤ، تم جو مصروف ہو جو شادی میں نہ لینے آؤ، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر، میرے بھائی میں تیرے ماتھے پہ سیرا دیکھوں، یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر، میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں، میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں، اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں، حکم دی تعمیل وچ مولا کائنات دے شان وچ نظرانہ عقیدت۔ علیو ہے جس تے بعد بلندی کوئی نہیں۔ شاہ جی، علیو ہے جس تے بعد بلندی کوئی نہیں۔ آئمہ معصومین فرمائندے آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے۔ تو 2-3 منٹ میں تو ہم برداشت کرنا انشاءاللہ۔ میں سمجھنا کہ مصائب دے دن، کیونکہ میرا ویر جڑا بہت سونا مداح خان ہے، تو کدی کدی انہاں دی زیارت ہوندی ہے ندیم صاحب دی، انہاں دے حکم تے میں ایک شعر سنانا ہے تانوں، تسی صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ کسی کا تخت حکومت نہیں، کسی کا تخت حکومت نہیں، کسی کی دولت و ثروت نہیں، ہزار بندشیں کر لو علی کے ذکر میں تم، علی کا عشق خلافت نہیں جو چھن جائے۔ ہماری رونقیں تعظیم شاہ صاحب، عادل شاہ صاحب میرے بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، تو اب میں قصیدہ سنانے لگوں آپ کو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ پیار علی دا جنت دا بوائے، پیار علی دا جنت دا بوائے، جیڑے بوئے تے ہر شیعہ کھڑا ہے، دوزخ بھی ڈردہ ساتھوں ایہو وجہ ہے، پیار علی دا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اے علیو ہستی ہے کہ جس تے بغیر ساڑھے شیعہ دا گزارے ہی نہیں۔ میں کہنا جتنی مرضی مصیبت آ ونجے اے مشکل کشا ہیں، تے سانو اس تے بڑا فخر ہے، تے اس واسطے میں آکھ رہا ہوں پیار علی دا جنت دا بوائے، پیار علی دا جنت دا بوائے، جیڑے بوئے تے ہر شیعہ کھڑا ہے، دوزخ بھی ڈردہ ساتھوں ایہو وجہ ہے، پیار علی دا۔ پاگل ہیں اساں جو کچھ ہے اساں، ساکو نہ کوئی سمجھا، پاگل ہے اساں جو کچھ ہے اساں، ساکو نہ کوئی سمجھا، دل چاہدا ساری دنیا سامنے کھڑا، رب کرے لوکاں پتہ لگ جاوے، رب کرے لوکاں پتہ لگ
گزارش کریں گے جناب تعظیم نقوی صاحب سے کہ وہ رکن ممبر ہوں اور اپنی حاضری امامیہ مشن میں لگوائیں. درود پڑھیے محمد والے محمد کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہوں شاہ جی کا اور اسرار بھائی کا. بیسکلی تو ماشاءاللہ آج ٹائم بھی کم ہے اور نماز سے پہلے ختم ہونی ہے مجلس، تو لیکن یہ کہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عزادار جو ہم یہاں آتے رہے ہیں، اگر ہم عزادار اپنے ذاکرین کا، اپنے علماء کا، مینجمنٹ کا شکریہ ادا نہ کریں، جو نوجوان خواتین مستورات کام کرتے رہے، تو یقیناً یہ بخیل پنا ہے بیسکلی. تو ہمیں بخیل، مومن کو بخیل نہیں ہونا چاہیے. جہاں ہم انتظامات میں کمی کی شکایت کرتے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ انتظامات اگر مناسب اور اچھے ہوئے ہوں تو حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے پڑھنے والوں کی بھی، میرے سامنے بیٹھے نوجوان خطیب بہت بہترین انگلش میں پورے محرم میسج دیتے رہے ہیں، اور ایسے نوجوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں بڑی طمانت ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارا فیوچر جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور اس کے لیے شاہ جی کو، مینجمنٹ کو، کہ اگر اس قسم کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی تو جو دیکھنے والے بچے ہیں وہ بھی انسپائر ہو کے اس طرف جائیں گے. تو یہ بہت اچھا انتظام تھا. میرا مقصد کسی کی مدح سرائی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں. میں بی بی کی طرف سے ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ بی بی تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہمیں کم سے کم عزاداروں کو جو میکسیمم مینجمنٹ کر سکتی تھی انہوں نے کیا. انسان ہے، بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، وہ ہو نہیں سکتا کوئی. تو میں بہت شکر گزار ہوں، اور تمام آنے والوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آتے رہے مسلسل. محرم کا آپ نے جلوس بھی دیکھا، 10 محرم کا بہترین انتظام تھا ماشاءاللہ سے، اور پڑھنے والوں نے اپنا خون جگر دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ظاہر ہے اس کا جو بھی صلہ ہے وہ تو بی بی عطا کریں گی، لیکن جو چیزیں مجھے اچھی لگی میں نے اس کی بھرپور داد دی. اور ظاہر ہے کچھ فہم ایسا ہے میرا، کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئیں، کوشش کروں گا کہ میرا عرفان اس تک پہنچے کہ میں سمجھ جاؤں. تو صرف یہ میسج یہ دینا تھا کہ آج سویم کی مجلس ہے. سویم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب محرم ختم ہو گیا. ہمارے اور آگے پروگرام ہوتے رہیں گے. فیس بک پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، ٹائم کی پابندی ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم ٹائم کی پابندی ہو سکے، لیکن ظاہر ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. صرف میں ایک بات یہ کہوں گا، مینجمنٹ سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، دیکھیے آپ آئیں نہ آئیں، بی بی آ جاتی ہیں. اگر مجلس شروع نہیں کرا رہے تو آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، بی بی کو بٹھا رہے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ لوگ آ جائیے ٹائم پر، اور مینجمنٹ ٹائم پہ شروع کر دے تاکہ بی بی کو انتظار نہ کرنا پڑے اپنے لال کے مصائب اور فضائل سننے کا. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تمام بزرگ ہمارے جو بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے. جو بھی مومن و مومنات اس ادارے سے منسلک رہیں اس دنیا میں نہیں ہے، پروردگار عالم انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے جتنے نوجوان رہے یہاں پر ان کو پروردگار عالم خوب ترقی اور کامرانی عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم رکھ اور اسی پہ موت آئے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور کرام، اس سے پہلے کہ میں قبلہ سریہ صاحب سے کو دعوت خطاب دوں، جو بچے لیڈیز ہال میں یا باہر سے ان سے گزارش ہے کہ ہال میں تشریف لے آئیں، تاکہ ابھی کچھ لمحوں بعد قبلہ زریہ زیدی صاحب انگلش میں خطاب فرمائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کو کہ وہ ہال میں تشریف لیں. جتنی دیر میں بچے تشریف لاتے ہیں، ایک ضروری اعلان آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ 10واں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا اہتمام کیا گیا امامیہ مشن میں تھرسڈے 18 اگست کو، جس میں قبلہ علامہ مختار عباس صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ ذل رضا زیدی صاحب جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں وہ پڑھیں گے، اور استاد اصغر خان صاحب ہیں، اور جناب نوا خان ہیں بہت مشہور و معروف، حسین جری صاحب، اس کے بعد جناب عارف پوپوزائی صاحب، جناب کاشف رضا جعفری صاحب، جناب رضا حیدر
रिजवी साहब वो भी खिताब फरमाएंगे और उसके साथ सलाम पढ़ेंगे। जाफ़र रिजवी साहब, मुख्तार राज साहब और जनाब रोशन ख़ान साहब खिताब फरमाएंगे और किबला असलम आशिफ साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। उसके साथ अली नकी हैं, असर करमानी साहब, आफ्ताब जैदी साहब भी खिताब फरमाएंगे, साजिद नकवी साहब और रहमान भाई भी खिताब फरमाएंगे और शबीर हुसैन साहब और आदिल शाह जी भी और सैयद शमश उल हसन दब्बी साहब वो भी खिताब फरमाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अगली जुमेरात को 18 अगस्त को इस इमामिया मिशन में ठीक 7 बजे मजलिस बर्पा की गई। आपसे गुजारिश है कि इस मजलिस में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। इंतहाई अदब एहतराम से गुजारिश करेंगे जनाब किबला ज़ुरियात ज़ैदी साहब से कि वो रौनक मेंबर हों और नजराना कीद पेश करें बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूध पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़ात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا بالقاسم مصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. We begin first and foremost by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for His infinite mercy, His blessing in allowing us to commemorate these ayams of tragedy and masa'ib for Sayyid al-Shuhada, his women, his children and his companions. And we extend our condolences to the mu'mineen, mu'minat here today, bil khusus Imam Zamana, on these days of tragedy. Today I would like to inshallah conclude our discussions, which have been quite fruitful and beneficial for me, first and foremost, over the past few days, regarding this quote of Rasulullah where he says, Hussein is from me and I am from Hussein. And we looked at this in different angles, different ways, the spiritual way, how many nafs we have, what the different stages are, what mistakes the people of Kufa made. We looked at how Imam Hussein alayhi salam is a source of mercy like Rasulullah, how Imam Hussein has the same nur as Rasulullah. We looked at in the last majlis on the 9th of Muharram how Imam Ali alayhi salam needs to be at the same level of the Holy Prophet, because the teacher needs to be at the same level of the previous teacher so that the students and the community can make best use of him. Then we established towards the end of that if Imam Ali is like this, then Imam Hussein is the waris of Imam Ali. So he inherits those same qualities. So that shows you again how Imam Hussein is from Rasulullah. Today we'll finish it off by seeing how Rasulullah is from Imam Hussein. To do this, I wanted to focus purely on Rasulullah as being Rahmatul lil Alameen, but from a new angle. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad ajal farajahum. How we as lovers of the Ahlul Bayt, lovers of Lady Fatima, of Imam Ali, of Imam Hassan and the 14 Ma'soomeen, how we can apply this quote, Hussein minni wa ana min Hussein. We find first and foremost, Rasulullah mentioned this because he knew there will be certain individuals who will only come up to Rasulullah. After Rasulullah, it's up to the community to decide. So Rasulullah said, Hussein is from me. That if you come only up to me, you can't stop at me. You need to go forward, go up to Hussein. If you go to Hussein, he will take you by the hand and take you to Imam Zamana. Rasulullah knew this. Why didn't he say, Al-Mahdi minni wa ana min Mahdi? Even though Imam Zamana has the same name, Muhammad al-Mahdi, his full name is. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. But we don't find this hadith regarding Imam Mahdi, because Rasulullah knew he's going to come in Akhir Zaman. There's going to be a time of ghaibah. So people can't access Imam Mahdi in the same way you can access Hussein. The people of the community could not access Imam Jawad, Imam Naki, Imam al-Askari like you could access Imam Hussein. So Rasulullah highlighted, Hussein is from me. If you only come up to me, you've not done me justice, because Hussein is also from me. Then he continued, wa ana min Hussein. So that there's some people out there who will only seek Hussein. You know, when you have to come to Hussein, you have to go to Rasulullah as well. We gave these examples before, I'll highlight it once more.
You go to these juluses, you go to Karbala, you see many non-Muslims there who appreciate Imam Hussein. There's Hindus, Buddhists, Christians, non-Muslims. They go for who? Hussein. They're not Muslim, they don't say La ilaha illallah, but we love Hussein for what he stood for. We see Hussein not as a Muslim, we see him as a universal character. Someone whose rule should have been on the whole world, not just in Medina or Makkah or Karbala, so to speak. So Rasulullah said, "Wa ana min Hussein." So when you come to Hussein, then you can also come to me, because we are of the same noor, we are of the same blood. But there's one very important point. Speaking to some of the youths, I thought I'll focus on this for today. We mentioned Rasulullah is rahmatul lil alameen. And so if Rasulullah says, I am from Hussein, Hussein is from me, Imam Hussein must also take each and every one of us by the hand and take us to our najat. Because indeed Imam Hussein is what? Inna Husseinu misbahul huda wa safinatan najat. It makes sense now, doesn't it? It's all coming together. So how Rasulullah was rahmatul lil alameen, and he was forgiving people, teaching people how to live their lives. Imam Hussein did the same thing. But he taught it on an epic proportion. He taught it with more sacrifices, with due respect than Rasulullah. And Rasulullah knew this. Giving of his women in captivity, of his sons, of his nephews, of his nieces in captivity, of his own life. And he gave his head because the head is the main part of the body. You know the famous poetry, Shah ast Hussein, Badshah ast Hussein, Deen ast Hussein, Deen Pana ast Hussein, Sardad Nadad Dast Dar Dast Yazid, Hakka ki bina la ilaha ast Hussein. What does that mean? Ali. What are we trying to say there? Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Ali. MashaAllah, MashaAllah. What are we trying to say there? Imam Hussein gave his head, not his hand, because he knew. The fact is this. Why is Yazid going for the hand of Hussein? Everyone in Medina has given you bay'ah, except for 3 people. One of them is Imam Hussein and his family. His family counts as one. Their hand is the hand of Hussein. Hand of Hazrat Abbas, Ali Akbar is the hand of Hussein. Why is Yazid so desperate for the hand of Hussein? 97% of the country has given you bay'ah. Why are you still going for Hussein? He knew there's something in the hand of Imam Hussein that's not in the hands of the others. This hand is not only the hand of Hussein, this is the hand of Hassan, this is the hand of Fatima, this is the hand of Ali, this is the hand of Rasulullah. If I can get Hussein's hand in bay'ah, I've just got my legitimacy from everyone. Not only Rasulullah, from Nabi Adam, from all of the prophets before. Yazid realized this to a certain extent. So he sought Imam Hussein's bay'ah. Imam Hussein said, how can I give you my hand? I'll give you my head in sacrifice. And in giving my head, I have destroyed your empire. We come back to this point. Imam Hussein is that Safina Najat, which is why Rasulullah kept on emphasizing, he's from me, I am from him. I'll finish with some examples. What do I mean here? You see, Imam Hussein taught us what I went through in Karbala, what I saw and I knew would be happening after me was not without my trust in Allah. All the zulm being done upon me was not because of Allah. Sometimes we go through crises in life. We think, why has Allah done this to me? Why has He punished me? Why is the global warming? Why is the sun heating up everything? It's not because of Allah. Allah's given you free will. You've chosen to come here. You've chosen to sit in a certain way. You've chosen to wear the clothes you wanted. God's given you free will. If you're using up the world's resources and burning too much coal, burning too much petrol and all these other things, that's your fault. You're making the planet like this, not God. God did not kill Imam Hussein. Like how Ibn Ziyad said to Lady Zainab, you see what Allah did to your brother. The La'in himself knew what he did, but pinning it on God. Allah did this. Bishma. Allah did this, not me. What did Lady Zainab say? Ma ra'aytu illa jamila. I saw nothing except for beauty. Some scholars say no. It doesn't mean beauty. You know the person who's called Jamil means beauty, right? Bibi Zainab said what? Jamila. She didn't say Jamala. If she said Ma ra'aytu illa jamala, scholars are of the opinion, that would translate as I saw nothing except for beauty. Ma ra'aytu illa jamila. I saw nothing except for God on the plains of Karbala. What's Zainab trying to say? One meaning is this: I saw these men charging towards their deaths for the sake of Islam, for the sake of Tawheed. They showed through their example what it takes to bring Tawheed out of the sands again. And so in their actions, we saw an example of what? Sacrifice for God.
qurbatan ilallah to its highest degree. So coming back to the example of Imam Hussein, he can also take you to that najat. Just keep in your mind that whatever happened to Imam Hussein was for people like us to realize, for people like us to see that this is when you are being brought to your knees, you're going through whatever you're going through. Be like Hussein. Fight the Yazids of your time. Your Yazid could be within you. It could be your nafs, which is why we looked at nafs earlier on, so we could understand this hadith better. It could be your nafs. If it is your nafs, then you fight it. You conquer it. You go over your temptations, and then you know you are one of those who are in the camp of Imam Hussein alayhi salam. We find, and I'll end with this example, that Imam Hussein alayhi salam has the power of moving hearts. There's a very famous tradition from the Holy Prophet that moving someone's heart is harder than moving a mountain. If you go to a mountain, try to push it, you can't move it. But in this hadith it's saying, no, trying to change someone's heart is harder than pushing that mountain. Why? When you change a person's heart, you change his whole life. When you change his life, you change the lives of those around him. That's what Imam Hussein was going for. He took people with him who had that change of heart. Because when you meet someone who's like you with a change of heart, you are automatically attracted to him. Why have you come for the Soyam of Imam Hussein? There's something that brought you here. Your parents bring you here up to a certain age. When you're 15, 16, your parents don't force you as much. It's your decision. What still brings you here? You may not come in any of the other months, but you come in Muharram. What's that? That's showing you Imam Hussein is that magnet that can bring you towards him if you are sincere, like you are sincere in the month of Muharram. Why not the rest of the 12 months like this? You find a very famous example. This happened quite recently, over the last 100 or 150 years. You know, in the northern areas of Iraq, during the time of Saddam, before Saddam, many Nasibis lived there. A Nasibi is someone who hates Imam Ali, who hates the Ahlul Bayt. He's someone who has a lot of hatred for the Ahlul Bayt. These two parents did not have any children. The father was from the Al-Busayri tribe. Al-Busayri tribe is a well-known tribe in those times. And he was the governor of Mosul in northern Iraq. He said to his wife, if we have a son, we do a mannat, another, that when he grows old, we will use him to kill one of the Shias. Think about the mannat and another. If we have a son, when he grows older, we'll do the adaigi, as we say in Urdu, we'll complete this nadhr by asking him to kill a Shia. You see the level of hatred for the Ahlul Bayt. And they think they're doing something good. This person's name, his son was born, Jamal ad-Din al-Busayri. He grew older, he was 20, 21, a youth. His parents said to him, now you're older, we've waited all these years, go fulfill your nadhr, go kill one of the Shias, and you've done it. So he thought, where can I find a Shia? I live in northern Iraq. He said, I'll go to the route towards Karbala. You know, Zaires take these routes. Back then there was no flights. So you go by horse, by camel, by donkey, walking. He sat there with his sword, his khanjar, he was hiding it. He said, when these Shias walk by, I'll kill a few, I'm done. He himself narrated this. After this incident, this Jamal ad-Din al-Busayri went to Najaf, he went to the Hawza, he became an alim, and he would narrate this himself. What changed him? He said, I was waiting there, and I saw the qafla coming, it was far away, I fell asleep. When I woke up, the qafla had gone too far away. So all of the dust from their horses and their feet was on me. All of the khak of these zawar was on me. I thought, I missed my chance. I'll come again tomorrow or so. I went home that night. I slept. In my dream, I'm in the plains of Judgment Day, of Qiyamah. And the call came, bring all of the Nasibis who hate the Ahlul Bayt. He said the angels brought me forward, and the command came, throw them into the fire. He said when my turn came, you can imagine I'm sweating, it's like a nightmare. They threw me into the fire threw me back out. The angel said, why did you throw this man out? The fire said, he has the haq of the Zuwar for Karbala. We cannot accept him whilst he's like this. So he said, the angels washed the haq off me. It's like a mini shower. They washed all of the haq off me. They threw me into the fire again. The fire kicked me out once more. The angel said, why have you kicked him out again? The problem was the haq. We've washed the haq of the Zawar. Accept him now. The fire said, no.
the khak of Karbala, of the Zawar, has now entered his heart. We can't accept him anymore. What does that mean, it entered his heart? Did it physically go inside? No. He developed some softness. That magnet of Hussein caught him, like he caught Hur, like he caught the others, like Zuhair bin King. It caught him and it started bringing him towards him. He said, I woke up, I changed my religion, I changed my thought. He was then an Al-Madin and he passed away. And apparently he's buried also in the holy shrines. So how did his life change? Through Hussein. We have these examples before us. There's many more you can find online. Your parents would know, your elders, your grandparents, your uncles. Make use of them. Because if it was not for Hussein, we would not be here. Islam would just be a charade. It would just be by name. Imam Hussein gave life to Islam again. I finish with one final example. We're on the Day of Judgment, just to show you what Hussein means in this world and the hereafter. On Judgment Day, there will be certain people who will be raised in their asal form. So some people who are arrogant on this life, when they're raised there, there'll be ants. And people are walking all over them. They say, oh Allah, we were humans. Why are we the size of ants? It will be said to them, because in the Zahiri form, the Batini form, you are really an ant. Because when you think you are the best, in my eyes, you're like that. Other people will be raised blind. Oh Allah, we were not blind on earth. Why are we blind now? It will be said on earth, you chose to look away from the Haqq. Ahlul Bayt are true, you chose to look away. Hussein and Bibi Fatima was on Haqq, you chose to look away. So you are blind today. This is what you deserve. On that day, Surah Zumar, verse 71, Ayatollah Musa Zubairi Az-Zanjani, he mentioned this. He said, I was reading this tafsir, I was going through this verse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. On Judgment Day, there will be the kafirs who will be dragged into hell. That made sense. He said, I read the next two verses, verse 73, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. That there will be some people who will be dragged into heaven. That doesn't make sense, he said. You can be dragged into a place you don't like. If there's a brother who's eating chicken and chips all day, and you say to him, come to the gym, he won't go to the gym. So you have to drag him to the gym, right? You drag someone to a place he doesn't want to be in. Who doesn't want to go to heaven? So why are they dragging these people to heaven? He said, I prayed the Zuhur namaz in Bibi Masumai Kum shrine, came back home, I found a hadith, and it explained this Quranic verse. What was the hadith? On Judgment Day, when everyone will be in their asal form, in their real hakiki form, the people who will be sentenced to Jannah, a group of them will say no. Why? All our life we went to Majalis Hussein. All our life we did Matam Hussein. All our life we ate Langar Hussein. All our life we went to all these juluses for Hussein. We went to Karbala. Our whole life was for Hussein. We're not going to enter Jannah without seeing the face of Hussein. Imam Hussein will be brought, or his Shabi will be brought. They would stare into his face and they will just get lost into his beauty. The angels will come and say, heaven is waiting for you. But they won't be listening. They'll keep on looking at Hussein. Our Jannah is in front of us. So wasiq alladhi, they'll be dragged into heaven because of their heaven is Hussein. That shows you what Hussein has, what you and I have. As the famous Urdu quote also goes, let insaniyat become, insaniyat ko bedar to hone do, sare kaum pukaregi hamare Hussein. Let insanity, let humanity become crazy. Let it become wanting for something, and everyone will say Hussein is from us. Meaning everyone needs a Hussein. You can be like Hussein in your house, in your schools, in your communities. Let's take this as our program, as our message from the month of Muharram. I finish with these words. The Asal Masaib have started now. When Imam Sajjad was asked, what was the most difficult time you've seen? He didn't say Ali Akbar. He didn't say what happened to my father. He didn't say Ali Asghar. He didn't say my cousin Qasim, my cousins Own and Muhammad. What did he say? Ash-Sham, Ash-Sham, Ash-Sham. What I saw happen in Sham made my beard go white and my back bend. We find when they killed Imam Hussein, the call came not to burn the tents. First the call came, loot the body of Hussein. Take what you want from him.
The narration mentions one man came forward, he took the shoes of Imam Hussein. Another came forward, he took his helmet and imama. Another man came forward by the name of Bujdil. He tried to take the ring of Imam Hussein, but his hands were so swollen because of the beatings and the spears and the arrows. He began cutting the finger off and he took the ring and ran away. I read another tradition, forgive me for this. The narrator mentions, he admitted this himself. He said on the day of Ashura, after the Asr of Ashur, I tried to take the Yemeni belt of Hussein, but his hands would keep getting in the way. So I also took out my khanjar. I began cutting his right wrist off. Then I cut off his left wrist. I would say, oh Imam Hussein, they cut off the arms of your Abbas. They also cut off your wrists as well. They cut off your hands. But they say on that night, they then gave a call during the day, oh horse riders, get your horses ready. Trample the body of Hur. But Hur had his tribe there, he had his Qabila, they moved his body out the way. They said, you've killed Hur, but we won't let you trample his body. So then Umar ibn Asad said, trample the body of Qasim, of Hazrat Abbas, of On and Muhammad. But they also had some tribes there to move their body. So he gave a cry, is there anyone here who has no one to help him, no waris to save his body? Imam Sajjad was watching, Bibi Zainab was watching, Bibi Kulthum was watching, Bibi Rabab was watching, Bibi Sakina and Ruqayya and Fidda were watching. There was only the body of Hussein. But the narration mentions, no, there was also the body of Ali Asghar. Bibi Rabab did not have a tribe in Karbala to save his body. So Umar ibn Asad said, oh horse riders, get your horses ready and trample the body of these two shaheeds. So the horses had to be blindfolded, they would not move. So they blindfolded the horses and began trampling the body of Imam Hussein. They say this is why when on the Soyam of Imam Hussein, on the 12th of Muharram, when Imam Sajjad came to bury the Shuhada, he didn't know where to start. This shaheed has no leg, that shaheed has no head, that shaheed is missing arms. So he buried all of the Sahaba into one grave. He buried Habib ibn Mazahir in another grave. Then he said to the Banu Asad, move far away from here, I will bury my father alone. He went up to the body of Imam Hussein. He looked at Imam Hussein's body and said, can I have a prayer mat? Can I have a jan namaz? They said, why? He said, there are so many pieces of my father. He's to my right side, he's in front of me, he's to my left side. I will pick up the pieces of my father and then bury him. My heart says, when Imam Sajjad stood at the grave, there needs to be someone inside to collect the body. But Imam Sajjad is all alone. He would have looked to the heavens and cried. Two hands of Rasulullah would have come out and said, oh Sajjad, give me back my Hussein. But my heart says, Imam Sajjad would have cried. He would have said, oh Rasulullah, this is not the same Hussein you left in Medina. He has a finger missing, his wrists are cut, his body is in pieces. Oh Rasulullah, his head is in Kufa and Sham. I will bring it back for the Arba'een of my father. Oh Rasulullah, this is not the same Hussein you left in Medina. Oh Rasulullah, this is not the same Hussein you left in Medina. Allah la'natullahi al-qawmi zalimin wa sayalamu allazina zalamu ayyamun kalibin kalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, by the right of Imam Hussein, by his women, his children and his companions, to accept our humble offering, to forgive us our sins, to allow us to be with Imam Hussein in this world and the hereafter, to allow us to visit the holy shrine of Imam Hussein. May Allah subhanahu wa ta'ala also allow our youths and our families to be on this haqq, on this sirat al-mustaqim, and to keep us on this sirat al-mustaqim in this world and the hereafter. For the love of Muhammad wa ali Muhammad, can we recite aloud salawat? Husainiyat, Husainiyat, Yazidiyat, Yazidiyat, Ahle Pait ke dushmanon pe lanet, बुलंद तर सलवार हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने नजर न आता खुदा दिखा दिया हुसैन ने हर एक दिल में करबला
بسا دیا حسین نے ہر ایک دل میں کربلا، بسا دیا حسین نے، وہ نور ہے تو حق ہے، بشر تیری بساط کیا، وہ نور ہے تو حق ہے، بشر تیری بساط کیا، بنا کے حق کو شفا دکھا دیا حسین نے، دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا، بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا، بسا دیا حسین نے۔ علی کا یہ بھی شعر ہے، یہ تیر سے مرے گا کیا، علی کا یہ بھی شعر ہے، یہ تیر سے مرے گا کیا، پھر سر کو ہاتھ پہ اٹھا دکھا دیا حسین نے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مشکلوں میں سب سے جو مشکل کام ہے وہ ناظم ممبر کا ہوتا ہے۔ گزارش کے دو ہمارے بڑے پڑھنے والے قبلہ صاحب بھی موجود ہیں اور ذاکر الباز ندیم جعفری صاحب موجود ہیں، اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ نماز سے پہلے ختم کرنے کا مجلس کو، تو گزارش کریں گے آپ صبر جاوید شاہ جی سے کو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے بارگاہ محمد والے محمد میں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پہ۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ صرف آج آپ کی خدمت میں سلام پیش کروں گا، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے 5-7 منٹ کے لیے صلوات سارے مل کے پڑھیں۔ ایک ربائی صرف بی بی سکینہ کے، چونکہ میں نے سلام بھی انہی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، روتی تھی جب سکینہ تو روتا تھا آسماں، کھا کے تماچے شمر سے کانوں سے خون رواں، زندہ میں اکیلی بیٹھی سوچتی رہی، بابا بھی میرا نہ رہا اور بھائی جواں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ ریحان مرحوم کا لکھا ہوا انوکھی داستان، انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے داستان ہے انوکھی یہ تاریخ کی، ایک بہن ایک بھتیجی اور ایک بھائی، داستان غم کی یہ جب ہم نے سنی، دل سے آواز بس یہی ابھری، ہائے عباس زینب سکینہ تم کو روتے ہیں اہل مدینہ، نہر پر وہ جری جس کے بازو کٹے، ہاتھ رسی میں باندھے گئے ایک کے، حال کیسے سکینہ کا لکھوں جس سے چھوٹا ہے بابا کا سینہ۔ عرض کر رہا ہوں، ایک بچی جو بابا کی تھی لاڈلی، 3 دن دشتے غربت میں پیاسی رہی، بالیاں اس کی چھینی لعین نے، دل میں ظالم کے تھا کتنا کینہ، ایک بہن جس کے
بیٹے فدا ہو گئے، دل کے ٹکڑے تھے لیکن جدا ہو گئے، جاں ماموں پہ دی سب سے پہلے سرخ رو یوں ہوئی ایک بہنا۔ لکھتے ہیں وہ جو سکائے اہل حرم تھا سنو، جس کے کاندھوں پہ دین کا علم تھا سنو، جس کو پیاسی سکینہ کا غم تھا، جس نے ادا سے دریا کو چھینا، تم کو ثانی زہرا جس کا لقب تھا وہی، بھائی جس کا تھا عباس وہی، باپ جس کا شاہ لافتہ تھا، آئی بازار میں سرے بہنا۔ لکھتے ہیں بے شمار جس کے کانوں سے چھینی گئی بالیاں، جس نے کھائے تماچے صحیح جھڑکیاں، اس کے غم کا بیان کس طرح ہو، غم سے پھٹ جائے گا میرا سینہ، جس کے مرنے سے شہ کی کمر جھک گئی، جب سنا اس جری کو قضا آ گئی، آس پانے کی بچوں نے چھوڑی، غش ہوئی ہائے بالی سکینہ، مطرز ہے روک اپنا قلم اے ریحان عزمی، دل تڑپنے لگا آنکھ رونے لگی، تیرے نوحے سے اہل عزا کا ہو گیا غم سے لبریز سینہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ درود پڑھیے محمد والے محمد کی ذات۔ گزارش کریں گے ناب ذاکر البیت سید ندیم جعفری صاحب سے کہ وہ رونق ممبر ہوں اور فضائل مسائل محمد والے محمد بیان کریں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پہ۔ بے شمار اللہم صلی علی جتنے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ، عبادت سمجھ کے، ورود غذا سمجھ کے، تمام گناہاں دا ازالہ سمجھ کے بآواز بلند صلوات ہو۔ مجلس دی قبولیت دی خاطر بآواز بلند صلوات ہو۔ اپنے اپنے بیماران دی شفا یابی واسطے بآواز بلند صلوات ہو۔ صلی اللہ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک زہرا دشمناں تے لعنت، بے شمار شہدائے کربلا دے قاتلاں تے لعنت، بے شمار خوشنودیے امام زمانہ بآواز بلند صلوات ہو۔ دعا ہے کہ مولا تمام دا ٹرایا اس عظیم دربار اچ عبادت شمار فرماوے، بالخصوص بانی عشرہ محرم، انجمن امامیہ مشن اور جتنے اراکین نے، جس مومن نے اس ذکر سید الشہداء اچ اپنا حصہ شامل کیتے، مولا تمام دیاں توفیقات خیر اچ اضافہ فرماوے۔ اساں دیے
10-12 دن دی یہ صف ادا سائی و محنت اور بالخصوص اس سارے کام دا جڑا کریڈٹ ہے وہ انجمن امامیہ مشن پریزیڈنٹ آف امامیہ مشن کے بلا سید عادل حسین شہید میرا مالک نامہ اعمال شامل فرما، ٹھیک ہے، کیونکہ انہاں دی وجہ تو ہی تمام دی چہریاں دی زیارت دا سبب بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مولا ذکر پاک دا صدقہ جتنے حاضر بیٹھے ہو میں سارے دا نام لواں تے ٹائم اس سے گزر جائے گی، کیونکہ میں کوئی فضائل نہیں پڑھنا، کوئی ربائی نہیں، 2 یا 4 منٹ میں مصیبت دے پڑھ لیں تو اس تو بعد میں ممبر کی بلا دے حوالے کرنے تے دعا منگدا کہ مولا تمام دا اس کار خیر جس بندے ایک پینی بھی شامل کیتی ہے مولا انہوں اپنے خزانے چوں رزق چ مالا مال فرماوے، ٹھیک ہے جی۔ تمام علماء و ذاکرین دا پڑھے آپ امام حقیر دی ڈیوٹی مولا عبادت دی شمار فرماوے، اساں دی 10-12 دن دی سائی و محنت عزاداری سید الشہداء رب العزت دے پاک دربار چ عبادت دی شمار ہوئے، اور بالخصوص دعا کہ پریزیڈنٹ آف امامیہ مشن کے بلا عادل شہیدیاں مولا توفیقات خیر اضافہ فرماوے، میرا مالک انہوں نال بچیاں دے نال خاندان دے دوست احباب دے اور بالخصوص انجمن امامیہ مشن دے جتنے مومن تشریف فرماو میرا مالک انہاں دے نال آباد و شاد فرما، ہر مشکلات انہاں دی آسان فرما میرا مالک، دشمناں دے شر تو میرا مالک انہاں نوں محفوظ رکھ، تس جتنے بیٹھے ہو تمام دا ٹرایا میرا مالک عبادت شمار فرماوے، جڑے بے رزقن مولا انہوں رزق حلال عطا فرماوے، جڑے بے اولاد مولا انہوں اولاد نرینہ عطا فرماوے، جڑے بے گناہ قیدن صدقہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی 14 سال قید دا بالخصوص سید جواد صاحب لاجہ ظفر دے میرا مالک رہائی فرما، جڑے بے اولاد جناب رباب دی اجری جولی دا انہوں اولاد نرینہ عطا فرما، میرا مالک پر رشاوب دور ہر شریف دی عزت نو محفوظ فرما، میرا مالک تو رحیم کریم مومن مخصوص راجہ حیدری دے رزق مال کاروبار اضافہ فرما، میرا مالک تمام مومنان دیاں مومنات دیاں مشکلات نو آسان فرما، لکھاں کروڑاں چو خاص دعا کے وارث خون حسین امام زمانہ بادشاہ دا ظہور جلد جلد فرما، اساں دی 10-12 دن دی محنت وچ اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو نظر اللہ نے حسین اسان اس تو درگزر فرما سو، مولا سلامت رکھے، وقت زندگی باقی تو ملاقات باقی، تاریخ میں گھر شام کا بازار نہ ہوتا، تاریخ میں گھر شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا، بس یہ آیت سکیتی ہے، تاریخ میں گھر شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا، آنکھوں سے لہو بہتا تھا، لب پہ یہ صدا تھی، مر جاتا مگر قسمت میں دربار نہ ہوتا، کل اپنے غم میں کدا نہ رو جنہ غریباں دے غم میں چھائے کیتی ہے، میں بند پڑھدا نہ منت نہ جبر اکھ جانے آلیا سین جانے، حالا پہ آؤں گل زخمی نا بر جائیاں کو تے جداں وچ دربار دے آ گئی، او ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے بھول سین کو موت بھرا گئی، او ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے بھول سین کو موت بھرا گئی، آدھا پیا رت وہاں دیکھ رقیہ دی میں نسین جلال چ آ گئی، بی بی آدھی میں نسل امیہ کر ختم دی میں کو چپ سجاد دکھا گئی، ہو گئی میرے حصے دی عبادت، مقصد مارن نال نہیں عبادت نالے، ادھا بان اور سنو اکھ جانے تے آلیا سین جانے، آدھا پیاں دتا خطبہ موت دی مکی ہوئی نے تے تاریخ دے باب لکھی گئے، او ڈٹھے کھلے ہوئے وال سکینہ دے دربار کو چھوڑ نبی گئے،
جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہوئے ملک جی نبیاں دا کام نائی اولاد لو اتھا کھڑیاں علی دیاں نوہاں تے دھیاں جتھا آون دے لائق نہیں کس انداز نال کھڑیاں جناب محسنہ سادات جناب فضا دی کان دے پچھوں مہندی سین عالیہ سین دا مت ہے عالیہ سین دی کان دے پچھوں علی دی بے اولاد دی دا مت ہے والعلالہ والاکبر دی ماں والقاسم دی ماں اے ترتیب ہے مہندی سینی دے کھڑن دی قاتل آندین انعام گندین چپ کر کے دین دیاں کھڑیاں علی دیاں نوہاں تے دیاں اور جوانوں ماتمیوں پہلے پہلے قاتل آئے جندہ نام تاریخ علیہ یاسین بن نمیر لکھی ہے انعام ظالم کو انعام ملے انعام زمین تے سٹے چپ کر کے ڈٹھے اکبر دے پالڑ علی ماں نے میں آگ چھوڑے تو سن چھوڑے جڑا ظالم انعام سٹے بی بی حقل مار کے آدھی ہے میرا اللہ گوار آوے میں ڈپا پتر دے قاتل انعام تو رسدہ بھی ہے اور شریف پزادارو جدائی ظالم انعام زمین تے سٹے یزیدہ دے رسدہ کیوں دس کیڑا کم کی تھی اے ظالم تانا مار کے آدھے شاگرد عباس دا میں لائے تے کل زور شباب دالا کے ظالم آدھے میں تو لیا وزان علی اکبر دا بہو آوکا سانگ تھے چاکے او میں تو لیا وزان علی اکبر دا بہو آوکا سانگ تھے چاکے جڑے اجاتا ہی نہ اور انہیں اگلی 70 میں پڑھنی ہے ہر بندے دی عبادت ہو سی اور صدات کہہ رہے صدات سامنے کون کھڑیاں علی دیاں نوہاں تے دیاں بے پاسے علی اکبر دا قاتل کھڑے علی دیاں نوہاں دے دیاں دے پاسے دے کے ظالم آدھے اور شبیر دا مارن سوکھا پوچھ شمار تو قسم چوا کے ظالم آدھے بس پتر بطول دا مار گیا اکبر دی لاش تے آکے جیڑا دا میں نے نال بول میں دی بنائی مک گئی ایک کھانجور آ جاوے تا ممبر چھوڑو اولاد علی اکبر دا قاتل ہٹے وقت بیا قاتل آئے ای ملک جی زمین جولی چھنڈی ہے یزیدہ لے کیا تو ہی رسدہ پی ہے یہ آدھے میں کم وڈا کیتا ہے انعام تھوڑے یزیدہ دے 10 کیڑا کم کیتا ہی وہ جوانوں ماتمے تانا مار کے لانتی آدھے میں بخت علی دی نودا لٹے آئے تے تھی 2 گھر گئے برباد ظالم آدھے ہر کوئی وس سکدے پر حسن دا گھر نہیں ہو سکدا آباد ظالم آدھے میں قیدی کیتے حسن دی نوکو جڑی کر دی رہی فریاد والا دلو کیڑی فریاد بین کر کے بی بی آدھی آئی نہ ساورے رہے نہ پیکے رہے کن ونجڑے ویر سجا دے شالا اپنے گا مچ کدا نہ رو مٹی تے بے کروں وڑا لے بس قاتل آندے گئن انعام گھندے گئن بہت مفصل مضمون میں اتنا ہی آدھا اخیر تے او قاتل آیا ہے جے دین دا کعبہ ڈھایا ہے شمر کمینہ آیا ہے این ظالم انعام تو رسے آئے یزیدہ دے تس تیرا کہیں کیڑا مارکا مارے ہے تے کیڑا وڈا کام کیتا ہے یزیدہ کھنا شمر کمینہ علی دیاں نوہاں تے دیاں دے سامنے وین کر کے نہیں اولاد لے تانا مار کے آدھے منڈے ظلم دا کرز لہا نو سنگدا تے توڑے لکھ دے ظالم شائی شمر آدھے ٹینڈے کئی قاتل ناکام تھے اتھ کہہ نہیں جرات دکھائی ظالم آدھے جدا میں پہنچا دوے پیتے ہی بیٹھے ایک بے کو گل لائی ظالم آدھے نائی پیو دے
گل چوں آئے وہ بائی کٹ دی میں جڑکا نال نال ہٹائی جیڑی آڈی آئی نا مار میں یتیم پیوں دی اللہ رحمت اللہ علیہ قوم الظالمین. ماشاءاللہ مولا پنجپا آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. مومنین کرام، اسی طرح سے اگلی تھرسڈے کو جمعرات کو مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں پاکستان کے اور یہاں کے اور انڈیا کے بہت سے معروف و معروف شخصیات خطاب فرمائیں گی. آپ سے گزارش ہے کہ اگلی جمعرات کو ٹھیک 7 بجے امام بارگاہ میں مجلس میں تشریف لائیں. گزارش کریں گے جناب کہ غلام ظفر حسین نقوی صاحب سے کہ وہ رونق ممبر ہوں اور فضائل وسائل محمد والے محمد بیان کریں. ٹھیک جی. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مرد آباد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا الہ العالمین، محمد وآل محمد کا واسطہ میرے مولا کے تمام عزاداروں کا، مومنین و مومنات کا صف عذاب پہ آیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. الہی محمد وآل محمد کا واسطہ آج کی مجلس کی جو نظر و نیاز ہے وہ جناب رضا بخاری کی طرف سے ہے. رضا بخاری کی طرف سے میرے مولا ان کے نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. ان کی اولاد کو زندگی، سلامتی، تندرستی عطا فرما. ان کے مال و جان کی حفاظت فرما. ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. شاہ صاحب کو، بخاری صاحب کو جملہ آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں میرے مولا ان کی بخشش فرما. اور اسی طرح عاشورہ کی کل جو 10ویں محرم الحرام کی جو نیاز تھی وہ سید وقار عباس کی طرف سے تھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کہ وہ بہت بڑی نیاز ہوتی ہے، خداوند عالم ان کے اس نظر و نیاز کو منظور فرمائے. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خالق کائنات ان کی اولاد کو، بچوں کو، فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور ان کے جتنے بھی داد کے نان کے خاندان کے مرحومین ہیں سب کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور بھائی عادل شاہ صاحب، ان کی بہت محنت ہے، خداوند عالم ان کی محنت، تمام ارکان کی محنت، اور جتنے بھی عزادار صفیں بتاتے رہے، صفائی کرتے رہے، نیاز تقسیم کرتے رہے، نیاز لوگوں کو دیتے رہے، کسی بھی حوالے سے جو بھی کسی نے خدمت کی ہے اللہ سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ. اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ جل شانہ فی محکم کتابہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے لم یزل ولا یزال کے لیے جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا. اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ اور پاکیزہ بندوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی کہ وہ جزو نماز قرار پایا. حمد و ثنا کے بعد میرے تمام مسلمان سامعین، آیت وہی جو پورا عشرہ محرم الحرام میں آپ نے سنی 28ویں پارہ سے سورہ تغابن سے ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. ہم اللہ کی توحید وحدت پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، رسول خدا کی نبوت پر ایمان لائے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، اور ولایت امیر المؤمنین، ولایت اہل بیت پر ایمان لائے تو ہم نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا. تو میرے تمام مسلمان سامعین، یہ ولایت علی ابن ابی طالب، یہ ولایت اہل بیت اتنی ضروری ہے کہ اگر کوئی خدا کو مانتا ہے، مصطفیٰ کو مانتا ہے، اگر وہ ولایت اہل بیت کو نہیں مانتا تو نہ اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ ہے، نہ رسول کو ماننے کا کوئی فائدہ ہے. یعنی ولایت علی بے شمار، ولایت اہل بیت جو ہے وہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے سوا نہ کلمہ توحید جو ہے وہ قبول ہے، نہ رسالت جو ہے اس کا اقرار قبول ہے. یہ اتنی ضروری ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اگر یہ ضروری نہ ہوتی تو خالق کائنات رسول خدا احمد مجتبیٰ کو آخری زندگی کے ایام میں 18 ذی الحج کو، یعنی حج سے واپسی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جب بھی اپنے نبی سے مخاطب ہوتا ہے تو کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، یعنی کبھی کچھ کہتا ہے. بڑی پیار اور محبت سے خالق کائنات اپنے محبوب کو مخاطب ہوتا ہے. یہ ولایت علی کا اعلان اتنا ضروری تھا کہ آج توحید کے تیور بدلے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس سے پہلے کبھی ایسے خطاب نہیں کیا کہ رسول پہنچا دے جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تو نے یہ نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اتنی اہمیت ہے، اتنا ضروری ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اب یہ حصہ لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آئے غدیر خم کے میدان پہ. وہ ایک کنویں کا نام ہے، وہاں سے 4 راستے نکلتے تھے. ہر بندے نے وہاں سے اپنے اپنے وطن کو، اپنے اپنے شہر کو جانا تھا. جب یہ یہاں تک آیت آئی، جبریل پہلے لے کے آیا کہ پہنچا دے جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے. اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا. جبریل آئے، اس نے آیت پڑھی، رسول خدا نے سنی. نقوی صاحب رسول خدا کہتے جبریل اللہ کا یہ بڑا سخت آرڈر آ گیا ہے کہ پہنچاؤ، اگر نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اے جبریل، یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے یہ شر پیدا کریں گے، فساد پیدا کریں گے. جبریل اللہ کے پاس گیا، اللہ کو میسج دیا. اللہ نے کہا جبریل جاؤ میرے نبی سے یہ کہہ دو کہ اعلان تم کرو واللہ یعصمک من الناس، ان لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا.
آپ نے توجہ فرمائی، ان لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ تو نقوی مسلمانوں سے سوال کرتا ہے یہ ناس نامراد کون ہیں؟ یہ ناس کون ہیں جن سے بچانے کا اللہ وعدہ کر رہا ہے؟ ارے ابو جہل تو مر چکا ہے، ابو لہب تو مر چکا ہے، عتبہ عتیبہ تو فنار ہو چکے ہیں، یہ نامراد لوگ کون ہیں جن سے بچانے کا اللہ وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حیدری بس آپ تھوڑا سا سن لیں تو یہ ناس کون ہیں جن سے بچانے کا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، جاؤ رسول کو کہہ دو کہ لوگوں کے شر سے میں بچاؤں۔ رسول خدا صلی اللہ، جہاں تک جبریل آیا رسول خدا نے کہا میں اعلان تو کر دوں گا، تجھے نہ منیا ہی نہ مانا تو پھر جبریل واپس گیا، اللہ کو میسج دیا، اللہ نے کہا جاؤ میرے نبی کو کہہ دو، بالکل سکون سے اعلان کرو، ٹھیک ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ آگے اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی سے کہو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کو تو میں نے ہدایت ہی نہیں کرنی۔ یا اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی علی کی ولایت کا منکر ہے خدا کی نظر میں وہی کافر ہے۔ اب اللہ نے وعدہ کر لیا لوگوں سے بچانے کا بھی، کافروں کو میں نے ہدایت نہیں کرنی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ کرام تھے جو آگے جا چکے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ یعنی اسلام جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے۔ جب تمام نقطۂ اعتدال پہ آ گئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلانوں کا منبر بنایا۔ کبھی غور کیا ہے؟ مکہ قریب تھا، وہاں سے بھی منبر آ سکتا تھا، مدینے سے بھی منبر آ سکتا تھا، رسول خدا کے ساتھ بڑے بڑے با کمال لوگ موجود تھے، منبر آ سکتا تھا، لیکن نہ مکے سے منگوایا نہ مدینہ سے منگوایا، پلانوں کا منبر بنایا۔ جبکہ سلیمان کا آپ دیکھ لیں، ملک سے بڑی دور تھا وہ ملک سبا، ٹھیک ہے، وہاں سے تخت بلقیس آ گیا، لے کے کون آیا؟ ایک جن افرید، جن نے بھی کہا تھا میں لے آتا ہوں، کہا بہت جلدی چاہیے، لے کے کون آیا؟ وسیع لے کے آیا سلیمان کا، آصف بن برخیا۔ وہ ہے کون؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا علم کتنا ہے؟ اس کی لیاقت کتنی ہے؟ قرآن کہتے ہیں علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، اور کہا کیا کہ میں آنکھ جھمکنے سے پہلے لے آؤں گا، آنکھ جھمکنے سے پہلے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آنکھ بھی کھلی رہے اور تخت بھی آ جائے۔ ارے جب ومن عنده علم من الکتاب کا وارث جو ہے وہ آنکھ جھمکنے سے پہلے تخت کو لا سکتا ہے، پیغمبر کا وسیع تو وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم تھا۔ ومن عنده علم الکتاب کا وارث ہے دری، ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مکے سے نہیں، مدینے سے نہیں لائے، پلانوں کا منبر بنایا، کیونکہ اللہ نے بڑا سخت آرڈر تھا، اگر نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی تمام انبیاء کی رسالت کا دار و مدار اقرار رسالت مصطفیٰ پہ ہے، اور رسالت کی، محمد کی رسالت کا سارا دار و مدار اعلان ولایت مرتضیٰ پہ ہے۔ پلانے اتروائے، تاریخ میں ہے کسی دے نام ہی لیا، اے فلانے تم ہی لا، تم ہی لا، تم ہی لا، ٹھیک ہے نا۔ پلانوں کا منبر بن گیا، بڑا انوکھا منبر ہے، نہ پہلے کبھی ایسا بنا ہے نہ قیامت تک ایسا بنے گا۔ اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ بہت سے لوگ تھے جن کو بھول جانے کی عادت تھی، رسول یہ چاہتے تھے کہ منبر ایسا بناؤں کہ 100 سال بعد، 50 سال بعد میری تقریر بھولتی ہے تو بھول جائے، منبر ان کے ذہنوں میں رہے، منبر تو کم از کم ذہنوں میں رہے۔ پلانوں کا منبر بن گیا، یا علی یا علی۔ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف لے گئے، میرے مولا نے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری۔ رسول خدا علیہ السلام نے بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ مولائی، اللہ مجھ محمد کا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ٹھیک ہے، مولا علی کے بازو کو پکڑ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آواز پروردگار آتی یا رسول اللہ، صرف زبانی کلامی نہیں، آج ہاتھ سے بھی کچھ کر کے دکھاؤ، دستار ولایت و امامت علی کے سر پہ باندھو۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے سر پہ دستار باندھ رہے ہیں۔ اب اس دستار کا آخری پیج تھا یہ جبریل پھر قرآن کی آیت لے کے آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں مجھے یہ کہنے دو، لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، دین مکمل نہ ہوا، لوگ آدم کا کلمہ پڑھتے رہے، دین مکمل نہ ہوا، لوگ نوح کا کلمہ پڑھتے رہے، دین مکمل نہ ہوا، لوگ ابراہیم کا کلمہ پڑھتے رہے، دین مکمل نہ ہوا، لوگ موسیٰ کا کلمہ پڑھتے رہے، دین مکمل نہ ہوا، لوگ عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے رہے، دین مکمل نہ ہوا، لوگ محمد رسول اللہ پڑھتے رہے، دین مکمل نہ ہوا۔ دین کب مکمل ہوا؟ جب علی ولی اللہ کا اقرار کیا گیا، جب علی ولی اللہ کا اقرار کیا گیا۔ دین مکمل ہو گیا، اعلان ولایت علی ابن ابی طالب پہ 3 دن تک وہاں رسول نے قیام فرمایا، خیمے لگ گئے اور سبھی صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر علی کے بیعت بھی کرو اور امیر المومنین کہہ کر سلام بھی کرو۔ اور ایک بندہ تھا وہ مولا کی بیعت بھی کر رہا تھا، بخن بخن لک یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، تو ہمارا بھی مولا بن گیا، سب مومنین مومنات کا مولا بن گیا۔ اب یہ مبارک بات دے رہا ہے، ایک نورانی شکل والا بندہ ہے، سفید ریش ہے، سفید لباس ہے، یہ بخن بخن کر رہا ہے، وہ پاس دے کر کہتا ہے اس پہ پکے رہنا، اس پہ ڈٹے رہنا۔ بیعت ہو گئی، رسول کے پاس گیا، دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ہوتا تو مینوں پتا نہیں، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے کہ میں علی کی بیعت بھی کر رہا تھا، مبارک بھی دے رہا تھا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا ایسے، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایک عرابی کی صورت میں مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے فلاں، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ جبرائیل تھا جو کہہ رہا تھا کہ اس عہد پہ پکے رہنا ہے، وہ جبرائیل تھا۔ رسول خدا نے اعلان فرمایا، رسول خدا نے فرمایا بھئی یہ جو اعلان ہے نا، اپنی نسلوں تک یہ میسج پہنچا دو، اپنی نسلوں تک میسج پہنچا دو۔ ساری دنیا پہ میسج رسول کا چلا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ حارث بن نعمان فہری، آپ نے سنا ہوگا، یہ کوئی کافر یا مشرک نہیں تھا، رسول کا صحابی تھا، پیغمبر اسلام کا۔ یہ بھی کرنا گل پئی کہ رسول خدا نے اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں سرپرست ہوں میرے بعد اس کا علی سرپرست ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو یہ اپنی ناکہ پر سوار ہوا، رسول خدا کی خدمت میں آیا، باہر اپنی ناکہ کو باندھا، خدمت پیغمبر میں گیا، جا کر پیغمبر کو سلام کیا، سلام دعا کے بعد یہ بیٹھ گیا خدمت پیغمبر میں۔ بڑا پڑھیا لکھا تھے، سوچ سمجھ کے آیا سے، بڑا گویڑ کر کے آیا سے، رسول خدا کی خدمت میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ نے کہا ہمیں کہ نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی، آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے کیا، آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، سب کچھ ہم نے کیا۔ جو جو کویسچن کرتا تھا رسول فرماتے تھے حکم اللہ کا تھا، لانے والا جبرائیل تھا، جتنے بھی احکامات میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہے، کہنے والا خدا تھا۔ جب ساری باتیں کر چکا نا، اینڈ پہ دیکھ کر کہتا اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے غدیر خم کے میدان پہ کہا ہے
من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہے اس کا علی مولا. یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے حکم تھا؟ رسول خدا فرماتے میں اپنی طرف سے تو بولتا ہی نہیں ہوں، میں وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہوں. خدا کا حکم تھا، لے کے آنے والا جبرائیل تھا، پہنچانے والا میں مصطفیٰ تھا. انہیں گویڑ چنگا کر کے آیا سی. جب یہ دیکھا نہیں یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ ولایت علی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے ہے. یہ وہیں پر کھڑا ہو گیا، دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ اگر محمد اپنی اس بات میں سچا ہے تو مجھ پہ آسمان سے پتھر کا عذاب نازل کر دے. بس ٹائم نہیں، میں اتنے ختم کر دوں گا، بہت سی آیات پڑھنا چاہتا تھا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بہت آیات آپ کو سناؤں گا. جب اس نے یہ کہا نا، یہ سوچ کر کیوں آیا تھا کہ اگر محمد اس بات میں سچا ہے تو مجھ پہ پتھر کا عذاب نازل کر دے، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ کسی دور میں ابو جہل نے عذاب مانگا تھا. قرآن کی آیت ہے، ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ اللہ اگر محمد اپنی اس بات میں سچا ہے تو مجھ پر عذاب کو نازل کر دے. جب اس نے کہا تھا نا عذاب کو نازل کر دے، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محمد میں ان پر تیری وجہ سے عذاب نہیں کرتا. اللہ اکبر. اے محمد تو ان میں موجود ہے، میں تیری وجہ سے عذاب نازل نہیں کرتا. تو اس نے دیکھا ہوا تھا کہ ابو جہل پر تو عذاب آیا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. ابو جہل پہ تو عذاب نہیں آیا تھا، یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں عذاب مانگوں گا، ابو جہل کی طرح عذاب نہیں آئے گا تو میں مشہور کر دوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے اعلان ولایت کا حکم نہیں تھا، نبی نے اپنی طرف سے کیا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ جیسے علی کہتے تھے نا کہ میں اپنے دشمن کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے دشمن کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ نے کہا محمد فکر نہ کر، میں اپنا قانون بدل دوں گا، دشمن علی کو معاف نہیں کروں گا. دشمن علی کو، اب دشمن علی کو معاف نہیں کروں گا. اللہ نے اپنے طریقے کو بدلا. یہ ابھی وہیں پہ تھا، نکلا آسمان سے پتھر آیا، سر پہ لگا، نیچے سے نکل گیا. میں قربان جاؤں خدا کے، اللہ تو نے دشمن علی کے لیے، دشمن علی کے لیے اور کعبہ کے دشمن کے لیے ایک ہی عذاب معین کیا. کعبہ کے دشمن کو بھی پتھر کا عذاب، مولود کعبہ کے دشمن کو بھی پتھر کا عذاب. اللہ اکبر. دونوں پر پتھر کا عذاب. تو مولا تو ولایت علی اتنی ضروری ہے کہ اگر ہم نے علی کو خلیفہ بلا فصل نہ مانا، صرف جناب زبانی کلامی نہیں، سیرت علی پہ عمل بھی کرنا ہے. نام کے مومن نہیں بننا، کام کے مومن بننا ہے. پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. بس میرے عزادار مولا حسین کے چاہنے والوں، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دی گرے زینب. اجرکم اللہ زادہ. اور آپ کے آنسو آ گئے. حدیث عشق کے دو باب ہیں، ایک کو رقم کیا حسین نے، ایک کو رقم کیا جناب زینب نے. یا اپنے الفاظ کو بدل دوں. کربلا میں دو محاذ تھے، ایک محاذ کے سربراہ کا نام حسین، ایک محاذ کی سربراہ کا نام زینب. لیکن عزادارو فرق ہے، حسین جس محاذ کا سربراہ تھا نا وہ مردوں کا مقابلہ مردوں سے تھا، لیکن جس محاذ کی سربراہ زینب تھی نا، میری آقا زادی کا مقابلہ بدماشوں کے ساتھ تھا. عزاداران امام مظلوم، جب یہ قافلہ 11 محرم الحرام کو قید ہو کر کربلا سے مقتل سے جانے لگا، عزاداروں میں سارا مصائب چھوڑ رہا ہوں، دامن وقت میں وسعت نہیں. جب میدان کربلا سے جانے لگا نا تو دیکھا بچوں میں کہ جناب سکینہ نہیں ہے. دیکھا کہ بچی جو ہے جناب سکینہ اپنے بابا کے لاشے پہ بیٹھ کر رو رہی ہے.
جب اپنے بابا کی لاشے پہ بیٹھ کے رو رہی ہے نا تو شمر بغیرت نے دیکھا کہ سکینہ جو ہے وہ اپنے بابا کے لاشے پہ بیٹھی ہے۔ شمر بغیرت جناب سکینہ کی طرف گیا، جناب سکینہ نے دیکھا کہ شمر آ رہا ہے، میری آقا زادی اپنے بابا کی لاش کو چھوڑ کے نا چند قدم دور کھڑی ہو گئی، دیکھ کر کہتی ہے شمر اتنے جو قیدی لے کے جا رہا ہے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے؟ مجھے یہیں پہ چھوڑ جاؤ۔ جب کہا نا مجھے یہیں پہ چھوڑ جاؤ، یہ کہتا ہے سکینہ جنگل اور ویرانے میں کیا کرے گی؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ جب تم چلے جاؤ گے نا میں اپنے بابا کے دفن کا بندوبست کروں گی۔ اس نے کہا ویرانے میں کیا بندوبست کرے گی؟ جناب سکینہ کہتی جب تم چلے جاؤ گے نا میں جا کے چرستہ پر بیٹھ جاؤں گی، جو بھی قافلہ آئے گا نا میں انہیں کہوں گی کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میرا بابا مارا گیا ہے، میرے بابا کو کفن دے کے دفن کر دو۔ پھر میری آقا زادی کہتی ہیں اگر کسی نے میری کوئی مدد نہ کی میں بستیوں سے بھیک مانگ کر اپنے بابا کا کفن بناؤں گی، اپنے بابا کو دفن کروں گی۔ عزاداران امام مظلوم، اس ظالم نے نہیں چھوڑنا تھا جناب سکینہ کو، پھر دوبارہ اونٹ پہ سوار کیا، رسیوں سے باندھا، اب جناب سکینہ اور یہ قافلہ چلا۔ لیکن عزادارو ابھی کربلا سے چل کے دوسری منزل پہ پہنچا تھا کہ جو جناب حسین کے سر والی سانگ تھی نا شمر کے ہاتھ میں، یکدم وہ سانگ زمین میں گر گئی۔ وہ سانگ زمین میں گڑی عزادارو، یہ شمر بغیرت نے بڑی کوشش کی کہ یہ سانگ آگے بڑھے، سانگ آگے نہیں بڑھتی۔ عزادر جب سانگ آگے نہیں بڑھتی تو یہ شمر دیکھ کر کہتا جناب سجاد کو کہ تیرے بابا کے سر والی سانگ آگے کیوں نہیں جاتی؟ بس یہ کہنا تھا عزادارو۔ جناب حسین جناب علی زین العابدین رو کے کہتے ظالم میرے بابا کے سر والی سانگ آگے کیسے جائے؟ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اونٹ سے سکینہ گر گئی ہے۔ بس عزادارو یہ کہنا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب سکینہ کو لینے کے لیے چلی۔ جناب زینب کہتی ہے ادھر سے شمر چلا، ادھر سے جناب زینب چلی۔ جناب زینب کہتی ہے جب میں سکینہ کو لینے چلی میں نے کیا دیکھا کہ ایک ٹیلا ہے، اس کے دامن میں ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو جناب سکینہ کو لے کر پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب قریب آئی، دیکھ کر کہتی ہے اے مستور میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تو نے یتیمہ کو تسلی دی۔ بس یہ جملہ کہنا تھا جو بی بی دیکھ کر کہتے زینب بیٹی پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ عزادارو بی بی زینب نے جب سنا کہ میری ماں آ گئی، میری آقا زادی اپنے ماں کے گلے لگی، رو کے کہتی اماں میرا گھر اجڑ گیا، میرا بھائی مارا گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ بس عزادارو قافلہ چلتا ہوا کوفہ کے صدر دروازے پر پہنچا۔ یہ وہی کوفہ ہے نا جہاں کبھی پہلے بھی زینب آئی تھی۔ جب بی بی پہلے آئی تھی تو رنگ اور تھا، اب بی بی آئی، بی بی کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میری آقا زادی کہتی ہے بدماشوں کا ہجوم ہے، زینب ننگے سر نہیں جائے گی۔ میری آقا زادی نے جناب فضا کو کہا فضا جاؤ شمر سے کہو اگر ہمیں بازار میں دربار میں لے جانا نا تو ہمیں چادر دے دو۔ شمر کو میسج دیا، شمر دے کر کہتا نہیں آج زینب کوفہ کی شہزادی نہیں ہماری قیدن بن کے آ رہی ہے، ننگے سر جانا پڑے گا۔ میری آقا زادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے فضا شمر سے کہو اگر چادر نہیں دیتے ہمارے ہاتھوں کو کھول دو تاکہ ہم اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ بنا لے۔ عزادارو اس نے کہا جی ہم یہ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ یہ آپس میں بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ عزادارو جس اونٹ پہ سوار تھی نا عجیب سوال کیا میری آقا زادی نے۔ میری آقا زادی کہتے پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کوئی صالح نبی تھا، اس کی ناکہ بھی تھی، امت نے اس کی ناکہ کو قتل کر دیا تھا، اس کا ایک بچہ تھا جس نے پہاڑ پر جا کر بد دعا کی تھی، ساری قوم پر عذاب آ گیا تھا۔ جناب زینب ہاں میں ہاں ملاتے جا رہی ہے۔ جب جناب سکینہ کا سوال ختم ہوا میری آقا زادی زینب کہتے بیٹی سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میری آقا زادی دیکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں کیا میں اس ناکہ صالح سے بھی کم ہوں؟ پھوپھی اماں میں بد دعا کرتی ہوں۔ بس عزادارو یہ کہنا تھا کہ جو سانگ تھی حسین کے سر والی کیا دیکھا کہ
حسین کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. جب جناب زینب نے دیکھا نا بھیا کی آنکھوں میں آنسو ہے, جناب زینب نے بھائی کے سر کو دیکھا. میری آقازادی کہتی ہے کوفہ کے بازار میں بھیا رونے کا سبب کیا ہے؟ بھیا کیا اکبر یاد آ گیا؟ بھیا کیا علی اکبر یاد آ گیا؟ قاسم یاد آ گیا؟ اور محمد یاد آ گئے؟ اب سر حسین سے آواز آئی, نہیں بہن زینب, میں رو اس لیے رہا ہوں اگر تم ننگے سر نہ گئی میری شہادت چھپ جائے گی. بس یہ کہنا تھا. بی بی نے اپنے سر کو جھکایا, رو کے کہتے حسین جیسے تیری مرضی. زینب ننگے سر کوفہ کے بازار میں ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے دربار میں جائے گی. ماتم حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. ایک شیر پڑھ لیں پھر اللہ جل ختم اللہ جل پہ کر لیں, اختتام اس پہ کر دیں اللہ جل پہ. ختم اختتام اللہ جل پہ کر دیں گے نا. آؤ سوچیں کہ کربلا کیا ہے, 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 آؤ سوچیں کہ کربلا کیا ہے. اے مسلمان یہ ماجرا کیا ہے, آؤ سوچیں کہ کربلا کیا ہے, آؤ سوچیں کہ کربلا کیا ہے, آؤ سوچیں کہ کربلا کیا ہے. اے مسلمان یہ ماجرا کیا ہے, آؤ سوچیں کہ کربلا کیا ہے, آؤ سوچیں کہ کربلا کیا ہے, آؤ سوچیں کہ کربلا کیا ہے. سر کٹایا حسین نے ورنہ, سر کٹایا حسین نے ورنہ, لوگ کہتے کہ لا الہ کیا ہے, آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے, آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے, آؤ سوچے کہ کربلا کیا ہے. جس کا سر نیزے پہ ٹہل نہ سکا, جس کا سر نیزے پہ ٹہل نہ سکا, اس سے پوچھیں کہ یہ وفا کیا ہے, آؤ سوچیں کہ کربلا کیا ہے, آؤ سوچیں کہ کربلا کیا ہے, آؤ سوچیں کہ کربلا کیا ہے, آؤ سوچیں کہ کربلا. سربراہ ہوئی بازاروں میں, سربراہ ہوئی بازاروں میں, جس نے بتلایا کہ حیا کیا ہے, آؤ سوچیں کہ کربلا کیا ہے, آؤ سوچیں یہ کربلا کیا ہے. اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل, ہے اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل, ہے اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام کا جل, اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل. تیرا غم کرتے رہیں گے, تیرا دم بھرتے رہیں گے,
تیرا غم کرتے رہیں گے، تیرا دم بھرتے رہیں گے، سانس باقی ہے یہ جب تک ہم آزادار ہیں مولا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
عطا فرما.